کبھی نہ کبھی یا کہیں نہ کہیں ہم اپنی امیدیں دنیا والوں سے جوڑ لیتے ہیں، پھر مایوس ہوتے ہیں، جبکہ ہماری امیدوں کا مرکز صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہونی چاہیے۔ ہمیں یہ یقین ہونا چاہیے کہ اس کی اختیارات لامحدود ہیں۔ زمین والے کچھ بھی کہیں، حکم اللہ کا ہی چلتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ دل شکر سے لبریز ہو تو روشن ہو جاتا ہے، شکوہ کیجیے تو بجھ جاتا ہے، ناشکر گزار ہو تو پتھر بن جاتا ہے۔ شکر گزار ہمیشہ روشن ضمیر اور روشن دماغ ہوتا ہے، ناشکر گزار بے ضمیر اور بد دماغ ہو جاتا ہے۔ اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو وہ کسی کو زندہ نہیں کاٹ دیتا، کسی کا رزق نہیں روکتا، نہ ہی آسمان سے پتھر برساتا ہے۔ وہ بس سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے، دلوں پہ مہر لگا دیتا ہے، دنیا کے مشاغل میں مصروف کر دیتا ہے، اور بے شک کی عذابوں میں بدترین عذاب ہے۔ دکھ درد تکلیف اگر اللہ کی ناراضگی ہوتی تو نبیوں کو کبھی نہ ملتی۔ یہ ایک نعمت ہے جو انسان کو اللہ کا راستہ بتاتی ہے۔ تو اسی لیے اگر آپ کسی آزمائش یا تکلیف سے گزر رہے ہیں تو یہ سوچ کر صبر کر لیں کہ آپ اللہ کے پسندیدہ بندوں میں سے ایک ہیں، کیونکہ وہ اپنے پسندیدہ بندوں کو ہی آزماتا ہے۔ ہر لمحہ اپنی ذات پہ غور و فکر کیا کریں۔ رب نے آپ کو جسمانی تکالیف سے محفوظ رکھا ہے تو شکر کریں، دل و دماغ پر سکون ہے تو شکر کریں، عبادات کی توفیق ملی ہے تو شکر کریں، زندگی کے لمحات جی رہے ہیں تو شکر کریں۔ جب سکون میسر ہے تو اس رب کو نہ بھولیں جس نے آپ میں سکون اتارا ہے۔ اپنی وجہ سے کسی کو یہ کہنے کی نوبت نہ آنے دیجیے گا کہ میں اپنا مقدمہ اللہ کے یہاں پیش کرتی ہوں۔ یاد رکھیں، کسی کے یہ کہنے سے پہلے معاملہ سلجھا لیجیے گا، کیونکہ اس رب کے یہاں نہ جج بکتے ہیں اور نہ ہی گواہ خریدے جا سکتے ہیں، اور نہ ہی وکیل، کیونکہ وہ خود ہی گواہ، خود ہی وکیل اور خود ہی جج ہے۔ اس کے فیصلے پر ٹلتے نہیں، وہاں ترازو بھی انصاف کے تلتے ہیں۔ دوسروں کے پاس کیا ہے یہ اہم نہیں، اہم یہ ہے آپ کے پاس کیا ہے۔ دنیا تو ختم ہونے والی ہے، مگر کیا آپ کے پاس اتنا سامان ہے کہ میدان حشر کو پار کر کے جنت تک جا سکو؟ یاد رکھیے، دوسروں کا حساب آپ نے نہیں دینا، ہاں مگر اپنا حساب خود ہی دینا ہے۔ تو چھوڑیں دوسروں کو کہ ان کے پاس کیا ہے اور آپ کس شے سے محروم ہیں، بس یہ دیکھیں کہ آپ کے نامہ اعمال میں کیا کتنا سامان ہے کہ جو آپ کو جنت تک لے جا سکے، جو آپ کو حشر کی گرمی سے پناہ دے سکے۔ سوچئے گا ضرور۔ اللہ سے اچھا گمان اور دوسرا اللہ پر یقین، یہ دو چیزیں آپ کو کبھی مایوس نہیں ہونے دیں گی۔ اللہ پر اتنا یقین کہ میرے اللہ راستہ بناتے ہیں، آپ کے سوا کوئی راستہ بنانے والا ہی نہیں ہے۔ جب تک میرے ساتھ اللہ آپ ہیں، مجھے کسی کی پرواہ نہیں۔ اللہ آپ میری مدد کریں گے، آپ مجھے اندھیروں سے نکالیں گے، آپ میرے لیے دروازہ کھولیں گے، کیونکہ آپ میرے رب ہیں۔ زندگی بدلنے کے لیے لڑنا پڑتا ہے اور آسان کرنے کے لیے سمجھنا پڑتا ہے۔ وقت آپ کا ہے، چاہو تو سونا بنا لو اور چاہو تو سونے میں گزار دو۔ اگر کچھ الگ کرنا ہے تو بھیڑ سے ہٹ کر چلو۔ بھیڑ ہمت تو دیتی ہے پر شناخت چھین لیتی ہے۔ جب تک منزل نہ ملے تب تک ہمت مت ہارو اور نہ ہی ٹھہرو، کیونکہ پہاڑ سے نکلنے والی نہروں نے آج تک راستے میں کسی سے نہیں پوچھا سمندر کتنی دور ہے۔